بڑا شوق ہے نا شیطان کے کتوں کو بھونکنے کا لیجنڈ کے خلاف. اوقات کا پتہ لگ گیا نا لاہور شہر کے اندر بارش برباد ہونے کے بعد. کیا ہوا؟ 12:13 دوپہر کا ٹائم، جمعے کا دن، گرمی برساتا ہوا سورج، تپش، گرماہٹ. حالانکہ ٹھنڈ چل رہی ہے نا، سردیاں چل رہی ہیں. بارشوں کے طوفان غائب ہو گئے. 5 کو اچانک نمودار ہوا، 6 کو غائب ہو گیا. بس ایک دن کے لیے آیا تھا؟ نہیں. 1.5 دن 2 دن؟ نہیں 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 نہیں. بس لیجنڈ کے سفر کے لیے آیا تھا سسٹم. اور اس کے بعد ٹائیں ٹائیں فش. وہ جو بھونکتے نا، یہ تیرے لیے نہیں ہوا تھا تو بلا لیتا نا سسٹم. ہے 10 اکتوبر کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. 5 اور 6 2 دن سفر کے تھے، دونوں ہی دنوں کے اندر آندھی طوفان چل گئے ہے نا. اس کے بعد 7 8 9 10 ٹائیں 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 فش. شیطان کے کتوں، اس کائنات میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا ایسے. یہ پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا. آئی سمجھ میں؟ تم لوگوں کو تو تمہاری اوقات دکھاتا ہوں میں. بہت بھونکنے کا شوق ہے نا، بہت تم لوگوں کو ہر چیز اتفاق لگتی ہے حرام زادو. جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکتے ہو، یا پھر وہ شیطان کے کتے منافق جو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بغیر تو تم سے تو میں پوچھتا ہوں، تمہاری ماں مرتی ہے جس وقت تم بغیرتوں کے سامنے تم دیکھتے ہو کہ یہ ایتھیسٹ اور یہ غیر مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت تم منہ چھپا کے بیٹھ جاتے ہو. تمہاری اس وقت غیرت نہیں جاگتی؟ حرام زادے ہو کیا؟ زیادہ حرام کے نطفے سے نکلے ہوئے ہو. تو میرے سامنے بھونکنے آیا نہ کرو، کیونکہ اللہ نے میرے ہاتھوں تم لوگوں کو ذلیل کیا ہوا ہے، اور وہ تو خود ذلیل کرنے کو کافی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کتنا ذلیل ہوا. ستمبر میں اس کے خلاف ایکشن لیا تھا میں نے، سیریز پبلش کر دی تھی انجینئر محمد علی مرزا اب تو دیکھ. اور وہ مہینہ ختم نہیں ہوتا اور وہ گرفتار ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور اس کو مزید ذلت ملی معجزات کے ذریعے. ہاں، لاہور شہر میں گرمی بڑھوا دی تھی میں نے پورے لاہور شہر کی. اور وہ ایک دفعہ نہیں، صرف سیریز دیکھنے والی ہے. میرے گیمنگ چینل پہ پڑی ہوئی ہے، جو تمہاری ماں کی بھی اوقات نہیں ہے، نہ تمہارے باپ کی اوقات ہے، نہ تمہاری اوقات ہے. ماں باپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں پڑتی ہیں کافروں کی طرف سے، تو تمہاری ماں بہن ایک ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم، ہے نا، پھٹ رہی ہوتی تمہاری. تب اپنے باپ کی اور ماں کی غیرت کے لیے نہیں جاگتے ہے نا، ان کے لیے بھی جاگتے ہو جب پڑتی ہے ان کو گالیاں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری کیا کہتے ہیں غیرت نہیں جاگتی. اور جب میں کام کرتا ہوں اور میں غیر مسلموں کو ان کی اوقات دکھاتا ہوں کہ ان کے مذاہب بھی جھوٹے ہیں اور ان کے خدا بھی جھوٹے ہیں جو انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو تم چوچے کے مربع بلوں سے نکل کر آتے ہو اور بھونکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو کہ یہ تیرے لیے نہیں ہو رہا، اتفاق ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے. اور تیرے پاس کا ثبوت ہے کہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے، تیرے لیے ہو رہا ہے. تو بلا لے. تو پھر جو کچھ ہوا تھا میرے سفر کے دوران میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ ریکارڈنگ پہ میرے سامنے کیوں ہوا؟ اور میرے ہی سامنے اللہ کے نام کیوں نمودار ہو جاتے ہیں جب میں کیمرہ آن کرتا ہوں؟ ابھی کل ہی تو ریکارڈ کیا میں نے، کل ہی ایک معجزہ اللہ نے ایک اور کیا ہے. چلتے ہوئے بادل کے ٹکڑے کو سامنے میرے لا کے کھڑا کیا، میں نے ریکارڈنگ آن کی، اس نے اپنے نام میں تبدیل کیا اللہ میں، اور پھر محمد نام میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد تبدیل کر دیا، ختم کر دیا. تمہارے باپ کے سامنے تو نہیں کیا تھا نا، یہ تمہارے سامنے کیا تھا. تم کرا لو، تم کر لو اسلام کا کام. تمہیں کس بات کی پھٹی پڑی ہوئی ہے؟ تمہاری تو پتلون کے لیے ہو جاتی ہے غیر مسلموں کے سامنے. تم تو موت سے تمہاری تو موت سے ٹانگیں کانپتی ہیں. تم تو ایک آ کے اسپیچ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پہ حق اور سچ کی. اتنے تو تمہاری پھٹی پڑی ہوتی ہے. نام بدل کر، پروفائلیں بدل کے، منہ چھپا کے کام کرنے والے. اب تم آ کر مجھے سکھاؤ گے کہ اتفاق ہوتا ہے، سب کچھ اتفاق ہوتا ہے. لاہور شہر کا، کراچی شہر کا، مکے شہر کا موسم میرے جانے پر، میرے کہنے پہ پلٹ جائے، میرے کہنے پر پلٹ جائے، وہ اتفاق ہوتا ہے. تو تمہارے باپ کی اوقات ہے تو تم کر لو اور اپنے باپ سے کروا لو. میرے کو کیا بولتے ہو؟ میرا اللہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے، ہاں اب تم آؤ کافر ہو، ان کی تو میں نے پٹی پلیت کر دی. اب تم مجھے بتاؤ شیطان کے کتوں، یہ دیوار ہے، دیوار کے اندر سے لکڑی ہے، لکڑی تو ایک ہے، اس ایک لکڑی سے یہ کیا چیز نکل رہی ہے اور پھر یہ کیا چیز نکل رہی ہے گرین والا؟ کیوں اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ لکڑی وہی ہے، یہ الگ چیز باہر آ رہی ہے، یہ الگ چیز باہر آ رہی ہے، اور اسی لکڑی سے نکل رہی ہے. کیوں اتنا ڈفرینس کیوں ہے بھائی؟ اور اس لکڑی کے اندر سے پتا باہر آ رہا ہے. ابے لکڑی سے بھی پتا نکلتا ہے کیا؟ یہ رہا، یہ اس دیوار سے نکلے گا کیا؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیوار کے اندر سے لکڑی آ رہی ہے. ابے کوئی عقل کی بات کیا کرو جاہلوں، گمارو. تمہاری عقل کی مت ماری گئی ہے جھوٹے خداؤں کی ورشپ کرتے کرتے. یہ دیوار ہے، سالڈ دیوار، دیوار سے لکڑی باہر آتی ہے، دیوار سے لکڑی نکل رہی ہے باہر، وہ نکل رہی ہے، وہ لکڑی نکل رہی ہے باہر. یہ دیکھ، اب پلے بڑا کون بنا رہا ہے؟ یہ لکڑی خود آ رہی ہے. تو یہاں سے کیوں نہیں نکلی؟ وہاں سے کیوں نہیں نکلی؟ 10 جگہوں سے کیوں نہیں نکلی؟ ادھر سے ہی کیوں نکل رہی ہے؟ بتا نا، یہاں سے کیوں نہیں نکلی؟
यहाँ से क्यों नहीं निकली, स्पेसिफिक जगहों से ही क्यों निकलती है? इसलिए कि जिसको निकालना होता है ना वो जहाँ से चाहता है वहीं से निकालता है, तुम्हारे बाप की नहीं चलती। आगे समझ में? ये लाहौर में गर्मी खुद नहीं हुई, लाहौर में गर्मी अल्लाह ने की है। गर्मी से मुराद ये तपिश वाली गर्मी, जिसको ये कह रहे थे बारिशों का सिस्टम, तूफानी बारिश आ गई, मजीद बारिश होंगी, ये बारिश होगी, वो बारिश होगी, सब मर गया, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इनके कहने पे नहीं हो रहा था, क्योंकि खुद ब खुद नहीं होता, क्योंकि सिस्टम खुद नहीं आया था, अल्लाह लाया था, उसने बरसाया था, उसने दिखाया था, रिकॉर्ड करवाया था और ले गया। इसलिए जिल्लत की हाथ पड़ गई महकमा मौसमियात वालों पर, इसलिए मीडिया वाले झूठे साबित हो गए। और तुम आके भौंकते हो कि खुद ब खुद मौसम चल रहे हैं, तो खुद ब खुद होता ना तो बेटा सब कुछ हो जाता, खुद नहीं हो रहा। ये आवाज़ भी जो आ रही है ना पीछे से, ये भी मौलवी साहब या कोई बैठा हुआ ये खड़ा होकर अजान दे रहा है, खुद तो ये आवाज़ भी नहीं आ रही तो सूरज के अंदर से और आसमान से आवाज़ कैसे आती है बिजलियों की? उसको भी कोई चलाता है तब आती है। और वो कौन करता है? वो जिसका ये दरख्त है, वो जिसका दरख्त है और उसने अपना नाम लिखा हुआ अल्लाह। लानत वसूल करो अगर इस्लाम कबूल ना करो। चलो दफ़ा हो यहाँ से।